اس لیے کہ ایک دن یہ تھا کہ امام احمد رضا علم ریاضی سیکھنے کے لیے کسی ماہر ریاضی دان کے پاس جانا چاہتے تھے، اور اس واقعے کے 20 سال کے بعد ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب ہندوستان کا سب سے بڑا ریاضی دان پروفیسر سر ضیاء الدین، جو کہ علی گڑھ یونیورسٹی کے شعبہ ریاضی کے ڈین تھے، ایک ریاضی کے پیچیدہ مسئلے میں الجھ گئے اور ہندوستان بھر کے ماہر ریاضیات سے رابطہ کرنے کے بعد مایوس ہو گئے اور یہ طے کیا کہ فرانس جاؤں گا اور وہاں پر موجود ماہرین ریاضیات سے اس مسئلے کا حل معلوم کروں گا۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں ہی شعبہ اسلامیات کے سربراہ تھے حضرت مولانا سید سلیمان اشرف قادری رحمۃ اللہ علیہ، یہ اعلیٰ حضرت کے مرید تھے، بڑے عالم دین تھے۔ جب یہ بات ان تک پہنچی کہ ڈاکٹر سر ضیاء الدین ریاضی کے مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں، ہندوستان بھر کے ماہرین ریاضیات کے پاس جا چکے ہیں، اب فرانس جانے کا ارادہ کر چکے ہیں، کیونکہ آپ اعلیٰ حضرت کے علمی مقام سے آگاہ تھے اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی علوم جدیدہ میں خدمات آپ کے پیش نظر تھیں، تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ نے فرانس جانے کا تو فیصلہ کر ہی لیا ہے، میرے کہنے پر بریلی شریف مولانا احمد رضا خان صاحب کے پاس چلیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو فرانس نہ جانا پڑے۔ ڈاکٹر سر ضیاء الدین جو بعد میں اعلیٰ حضرت کے مرید بھی ہوئے اور دیندار بن گئے، یہ ڈاکٹر سر ضیاء الدین وہی ہیں جو پاکستان بننے کے بعد پاکستان آئے اور پاکستان میں 12 بڑے ہاسپٹلز انہی کے نام سے ضیاء الدین ہاسپٹلز موجود ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے مرید ہوئے، دیندار بن گئے۔ خود لکھتے ہیں کہ جب مولانا سلیمان نے مجھ سے یہ بات کہی کہ میں علم ریاضی کے اس پیچیدہ مسئلے کے حل کے لیے فلاں مسجد میں نماز پڑھانے والے ایک امام صاحب اور فلاں مدرسے میں تدریس کرنے والے ایک مفتی صاحب کے پاس چلوں، تو میں دل میں ہنسا یہ سوچ کر کہ بھلا یہ علم ریاضی کا ایسا پیچیدہ مسئلہ جو ہندوستان بھر کے ماہرین ریاضیات حل کرنے سے مجبور ہو گئے ہیں، ایک مسجد کا امام یا ایک دارالافتاء میں بیٹھنے والا مفتی بھلا اس مسئلے کا جواب کیسے دے سکتا ہے؟ فرماتے میں دل میں ہنسا، لیکن کیونکہ مولانا سلیمان میرے کولیگ تھے اور عالم دین اور سید ہونے کی وجہ سے ہم ان کا احترام کرتے تھے، تو میں نے ان کی دلجوئی کی خاطر کہ یار مولانا چلو خوش ہو جائیں، مجھے کوئی توقع نہیں تھی کہ مسئلہ حل ہوگا، ان کی دلجوئی کی خاطر میں نے بریلی شریف جانا گوارہ کر لیا، یہ سوچ کر کہ یار کوئی بات نہیں، مسئلہ حل نہ بھی ہوا تو چلو ایک بڑے عالم دین کی زیارت ہو جائے گی۔ فرماتے میں یہ سوچ کر بریلی شریف حاضر ہوا۔ نماز عصر کے بعد جب مولانا سید سلیمان اشرف قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اعلیٰ حضرت سے ان کا تعارف کروایا کہ یہ ہماری علی گڑھ یونیورسٹی کے شعبہ ریاضیات کے ڈین ہیں، پروفیسر ہیں، اور ریاضی کے ایک مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں اور فرانس جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، میں نے ان سے درخواست کی کہ یہ اپنا مسئلہ آپ کے سامنے رکھیں، مجھے یقین ہے کہ آپ اس مسئلے کا جواب تحریر فرما دیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے ڈاکٹر ضیاء الدین سے فرمایا کہ بھئی آپ اپنا مسئلہ پیش کر دیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ یہ میرا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں وضو میں کتنے فرائض ہوتے ہیں اور آپ فرما دیں گے کہ 4، بلکہ یہ تو ریاضی کا ایک ایسا پیچیدہ مسئلہ ہے جس کو مجھے تحریراً آپ کے سامنے پیش کرنا پڑے گا اور اس کی جزیات کو آپ کے سامنے وضاحت کرنی ہوگی، تب آپ پہلے مسئلہ سمجھیں گے تو پھر آپ اس کے مطابق مجھے جواب عطا فرمائیں گے۔ اعلیٰ نے فرمایا کہ چلیں آپ اپنا مسئلہ پیش کر دیں۔ انہوں نے کہا حضرت میں سمجھتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی وقت فرصت کا عطا فرما دیں تو میں اس فرصت کے وقت میں آپ کے پاس آ کر اور پھر مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اعلیٰ حضرت مسکرائے اور آپ نے مولانا امجد علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حکم دیا کہ ایک بڑا کاغذ اور قلم ڈاکٹر صاحب کو دے دیجئے اور ان سے کہا کہ آپ اپنے مسئلے کو
جس قدر جامعیت اور اختصار کے ساتھ تحریر کر سکتے ہیں اس پر تحریر کر کے مجھے دیجیے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے خیال کیا کہ ظاہر ہے ان کا بھی وقت قیمتی ہے، اور میں گمان کر رہا تھا میرا تو ان سے بھی زیادہ قیمتی ہے، تو میں نے یہی مناسب سمجھا کہ اب جیسا یہ کہہ رہے ہیں ویسا کر لیا جائے۔ لہذا میں نے کاغذ پر اپنے مسئلے کی جزیات کو تحریر کیا اور پھر اعلیٰ حضرت کے سامنے اسے پیش کیا اور اس جزیات کی تفصیلات کا بیان کیا۔ فرماتے ہیں 8 منٹ لگے مجھے اس کام میں کہ میں نے سوال کی جزیات کو تحریر کیا اور پھر اعلیٰ حضرت کے سامنے ان جزیات کی تشریح کو بیان کیا کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ مسئلہ ہے، اب بتائیے۔ فرماتے ہیں میں نے 8 منٹ اس کام میں لگائے اور اعلیٰ حضرت نے 30 سیکنڈ میں اس کا جواب تحریر کر دیا۔ آدھے منٹ میں اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب تحریر کر دیا۔ جب اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب تحریر کر دیا، آپ کو پتہ ہے کہ جو ریاضی سے تھوڑا بہت بھی شغف رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ریاضی میں یہ خاص بات ہوتی ہے کہ کسی بھی سوال کے حل کرنے کے لیے مختلف میتھڈ ہوتے ہیں، یعنی ایک ہی سوال کو کئی طریقوں سے حل کیا جا سکتا ہے۔ بعض شارٹ میتھڈ ہوتے ہیں، بعض تفصیلی طریقہ کار ہوتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے اختصار کے ساتھ بہت مختصر طور پر اس کا جواب تحریر کر دیا تھا۔ ڈاکٹر سر ضیاء الدین کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے تحریر کر دیا اور فرمایا کہ آپ اس جواب کو دیکھ لیں اور پرکھ لیں، انشاءاللہ جو فقیر نے جواب پیش کیا ہے یہی ہوگا۔ تو فرماتے ہیں میں حیران بھی ہوا اور مایوس بھی ہوا۔ فرماتے ہیں حیران اس بات پر ہوا کہ اتنے بڑے عالم دین ہیں اور اس مسئلے کو تھوڑی سی بھی توجہ نہیں کی ہے، اور یوں ہی کو 2-4 لکیریں کھینچ دی ہیں، کہہ رہے ہیں یہی جواب ہوگا۔ اور مایوس یوں ہوا کہ اگر یہ مجھے وقت دیتے تو شاید میں زیادہ بہتر ان کو سمجھا پاتا۔ میں نے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور یہ جو جواب آپ نے تحریر فرمایا ہے اس کا، یعنی ہم اردو میں کہتے ہیں اس کا طریقہ کار، حل اس کا، اس کے جو مدارج حل کے سٹیپس تھے وہ تو اس میں ہے نہیں، تو یہی جواب اس کا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ڈاکٹر ضیاء الدین فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ آپ تو ماہر ریاضی ہیں، آپ کو تو پتہ ہے کہ جواب کی درستگی کی تصدیق کے لیے حساب واحد سبجیکٹ ہے جس میں پڑتال کا طریقہ ہوتا ہے، یعنی آپ پڑتال کر سکتے ہیں کہ یہ جو جواب لکھا ہے چاہے کسی بھی طریقے سے آیا ہے صحیح یا غلط، اس کی پڑتال ہو سکتی ہے جواب کے صحیح یا غلط ہونے کی۔ ڈاکٹر سر ضیاء الدین فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت نے جب یہ بات کہی تو مجھے شرمندگی ہوئی کہ واقعی یہ بات مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی، میں پہلے پڑتال کر لیتا پھر۔ فرماتے ہیں میں وہاں سے آ گیا، مجھے رات بھر نیند نہیں آئی، میں نے اس کے پڑتال کے جتنے طریقے تھے اور اس کے حل کے جتنے طریقے تھے سارے آزما لیے، ہر طریقے پر اعلیٰ حضرت کا جواب درست آیا، ہر طریقے پر اعلیٰ حضرت کا جواب درست آیا۔ مجھے اپنی عقل پر حیرت ہو رہی تھی، مجھے اعلیٰ حضرت کی اس ذکاوت پر اور اس ذہانت پر حیرت ہو رہی تھی کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے، اور میں نے دل میں گمان کیا کہ یہ شخص عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا ولی ہے، اس نے اپنی کرامت سے یہ جواب لکھا ہے، یہ کرامت سے جواب ہوگا۔ فرماتے پہلی بار میں تذبذب کے ساتھ اعلیٰ حضرت کے پاس گیا تھا، لیکن اب میں عقیدت کے ساتھ حاضر ہوا اور میں نے حضرت کی خدمت میں عرض کی کہ جتنے بھی اس کے میتھڈز تھے وہ میں نے اڈاپٹ کر لیے، جواب یہی ہے۔ جواب کی پڑتال کے جتنے طریقے تھے وہ بھی آزما لیے، جواب یہی ہے۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے یہ علم آپ کو کہاں سے ملا؟